بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اور بریگیڈیئر صاحب ایک اور نشست کے ساتھ پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے سی این این کو بیکی صاحبہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو کل انٹرویو بات کریں گے، اور پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ انہوں نے کھل کر جو ہے امریکن چینل پہ امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے بائیڈن صاحب کی، اس کو باقاعدہ تنقید کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سیک کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصل میں اس کو نہ تو تنقید کے حوالے سے دیکھتا ہوں، نہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو سیک کیا جائے اس کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ میں تاریخ کے تناظر میں ایک چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور تاریخ جو ہے پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کی یہ بتاتی ہے کہ دو امریکہ نے پاکستان کی مختلف مواقع پہ فوجی امداد بھی کی ہے اور معاشی امداد بھی کی ہے۔ بلکہ اگر آپ جائیں 63-64 میں جو پاکستان کی آرمی جب ریفربش کر رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ہمیں جب ہم آزاد ہوئے تھے 1947 میں، تو جو شیئر ہمیں ملنا چاہیے تھا انڈیا سے، جو ہمارا رائٹ تھا فوج میں بھی اور باقی معاشی چیزوں میں، وہ نہیں ملا تھا۔ تو پاکستان کھڑا ہو رہا تھا اپنے پاؤں پہ، پاکستان فوج بھی کھڑا ہو رہی تھی اپنے پاؤں پہ، ہمارے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز بھی نہیں تھے۔ تو اس وقت جو ہم اپنا بہت ساری ایسی چیزیں، خاص طور پہ جو آپ کے اپنا ٹینکس کے حساب سے، آرمڈ کورس کے حساب سے بہت ساری چیزیں تھی، تو ہمارے ٹینک جب 65 وار ہوئی تو ہمارا اکوپمنٹ جو ہے امریکن انڈین سے سپیریئر تھا، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ دو بہت بڑی جنگیں ہوئی، مطلب تاریخ کی سب سے بڑی جو آرمڈ بیٹل ہے وہ ہوئی چونڈا کے مقام پہ۔ تو وہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم نے بہت بڑی کاسٹ بھی پے کی ہے، ہم نے بہت بڑی قیمت پے کی ہے۔ اور اس میں ایک تو وہ چیز ہے جو آپ نے دیکھا جب جنگ جولق کے زمانے میں رشنز نے حملہ کیا، افغانستان کو ٹیک اوور کیا، اور پھر امریکن نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ اس میں پاکستان کی ISI اور CIA فلی ایڈڈ تھی افغانستان کی، آپ مدد کر رہے تھے، اور وہاں پہ جتنا ہتھیار جا رہا تھا، اسلحہ جا رہا تھا، وہ امریکن اسلحہ تھا جو جاتا ہے، جو آگے جا کے ڈیلیور ہو رہا تھا۔ اس کا ایک تو چیز آپ نے دیکھی، ایک بہت بڑا نقصان ہوا جب آپ کو اوجڑی کیمپ میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا، کافی ساری جانیں بھی گئیں، اور جو وہاں پہ اسلحہ پڑا تھا جو امریکن نے دیا تو انہوں نے خود اڑوا دیا۔ اس کے بعد جب وہ اس بلاسٹ کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا، جو پاکستانیوں کو جو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو تاریخ بتاتی ہے، اور وہ نقصان یہ تھا کہ امریکہ نے پوری دنیا سے جہاد کے نام پہ لوگوں کو بھرتی کیا تھا۔ اور فاروق مسجد، بلکہ نیو یارک میں ایک فاروق مسجد ہے، وہاں پہ ایک سینٹر بنایا گیا تھا لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرنے، جس میں اسامہ بن لادن کو بھی ریکروٹ کیا گیا تھا، اور عرب، اسرائیل، مصری اور بہت سارے لوگ تھے جن کو جہاد کے نام پہ، کہ جی آپ نے جہاد لڑنا ہے افغانستان میں جا کے روسی فورسوں کے خلاف، اور دے کیم ٹو پاکستان، فرام پاکستان وہ لوگ گئے افغانستان میں۔ اب وہ لوگ ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ جب افغانستان کو، جب رشیا کو شکست ہو گئی تو امریکہ نے اپنا بیگ شیگ پیک کیا، اور وہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو بھرتی کر کے لایا تھا، جن کو ڈالرز دیتا تھا، ان کو وہ افغانستان وہاں پہ اس علاقے میں چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں مختلف تنظیمیں بنا لی، کوئی ایجپشن کی تنظیم پر گئی، IMU، کوئی عربوں کی تنظیم ہے، کوئی بے تحاشا تنظیمیں بن گئی، اور وہ رہنے لگے پاکستان کے بارڈر ایریاز، پاکستان کے نادرن ایریا، یہ اپنا ٹرائبل ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے شادیاں کی، لوگوں سے مکس اپ ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کا ہلری کلنٹن نے کہا، آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر پروڈکٹ ہے امریکن ایریٹک فارن پالیسی۔ اب اس پہ بیس کر کے ساری دہشت گردی کی وار پاکستان کے اندر چلی، جو آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں پھر انہی تنظیموں نے کہا کہ ہمارے مرضی کا اسلام رکھو، نہیں تو ہم تو حملہ کر دیں گے آپ کے اوپر۔ اب وہ پاکستان کی غلطی تو نہیں تھی، اس کو CIA ایڈ کر رہی تھی، باہر کی ایجنسیز ایڈ کر دی، ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے، تحریک طالبان جس طرح بنی۔ تو یہ جو دہشت گردی کی فضا ہے، اس کے اندر ہم نے آج تک امریکنز کو آن فیس یا بلنٹلی یہ نہیں کہا کہ بھی آپ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ پاکستان کے کسی رولر نے یہ نہیں، ایون پرویز مشرف صاحب جن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ نے ہمیں ڈچ کیا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر جو آج دہشت گردی آپ کی
ट्राइबल एरिया में हो रही है वो अमेरिकन CIA की वजह से हो रही है, मुसैद की वजह से हो रही है। इसमें कोई तारीखी हकीकत है, इसमें कोई शक तो नहीं है। ये भी आपको याद है कि बदख्शां अफगानिस्तान के अंदर CIA का, मुसैद का एक जॉइंट, रॉ का एक जॉइंट सेंटर बना था जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कराई जाती थी, लोगों को रिक्रूट किया जाता था, जिसका आपने देखा APS में जो कुछ हुआ उसमें एक अंगारा नाम का आदमी था जो बैठा हुआ था अमेरिका इंडियन एम्बेसी में, और वो चीजें जो है वो आपको होती हैं, कितने हमारे बच्चे शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कितना वो दुख का मुकाम था। तो अब इस चीज को कम से कम अमेरिकन को कोई बताए तो सही ना, या तो ये झूठ हो तो ना बताएं, अगर सच है तो आप उनको बताएं तो सही कि आपकी वजह से हमारे 38,000 लोग शहीद हुए, आपकी वजह से हमारे 6,000 फौजी ने जामे शहादत नोश किया, और आज तक हम उस चीज में लड़ रहे हैं। आज भी PTN को CIA मदद करती है, ये आपको पता होना चाहिए। PTN को खड़ा किया CIA स्टेशन चीफ पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में उनके दहशतगर्दों को इंडक्ट किया। अब ये जो चीजें हैं, इसको अगर आप देखें तो इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया, मेरा ख्याल उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने ज्यादा तो मैं तो बता रहा हूँ कि एक तारीख के तौर पे आपको, अब यही तारीख है जिससे अमेरिका इनकरेज होता है, क्योंकि ये तो अब ढकी छुपी बात नहीं ना। मैंने आपको एक किताब कोट की थी और अपना ईरान के बारे में, जिसमें बिल्कुल बताया गया कि मुसद्दक के खिलाफ क्या हुआ था रजीम के। अब लोगों ने देख लिया कि इराक में क्या हुआ, और लिबिया में क्या हुआ, और सीरिया में क्या आज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, किसने क्या, रूस ने ये सब। अब जब आप ये करते हैं, जब अमेरिका करता है तो दूसरी ताकतें, रूस भी आ जाता है, फिर वो अपने जो सपोर्टर्स होते हैं, अपने जो हमदर्द होते हैं, उनको सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसमें कम से कम कल के इंटरव्यू में जो कुछ हुआ वो सच इमरान खान ने बोला। उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज किया, उन्होंने कहा जी, उन्होंने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी में वायदा होता, उन्होंने कहा कि जी अब ये तो हमारे TV चैनल्स पे चल चुका है ना कि अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो जाके मुख्तलिफ आपके पॉलिटिकल लीडरशिप जो उसको क्यों मिल रहे हैं। भाई अगर पाकिस्तान का एम्बेसडर जाके वहां पे रिपब्लिकन उनको मिल के कहे जी पैसा ऑफर करे कि जी आप गवर्नमेंट चेंज कर दे, तो वुड अमेरिकन लाइक इट। अगर यही चीज फ्रांस में हो तो वुड फ्रांस लाइक इट। यही चीज अगर बर्तानिया में जाके बोरिस जॉनसन उनके खिलाफ कुछ किया तो दे वुड लाइक। क्या ये, और दूसरा ये लाइक की बात नहीं है, क्या ये रूल के अंदर कवर्ड है? क्या आप एक सफारती तरीक़ाकार से ये चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, होस्ट मुल्क का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अमेरिका चूंकि वो माइट इज राइट वाली बात होती है, धौस धमकी से काम चलाता है, तो उसमें ये जो चीजें हैं, ये उन्होंने मेरा ख्याल वो जो चीजें जो हैपनिंग है ना, उसने इमरान खान ने कल कोई थ्योरी बयान नहीं की, जो अमूमन वो बात अब थ्योरी भी बयान कर देते हैं। उन्होंने कोई थ्योरी बयान नहीं की, वो उन्होंने सिर्फ वो चीजें कही जो चीजें अभी तक होती रही हैं, और जो चीजें इस वक्त जो पाकिस्तान में एक हुकूमत है उसके हिसाब से जो चीजें हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें कहने की जरूरत है, और सच बोलने के लिए ये चीजें बतानी चाहिए। पाकिस्तान का अपना भी कोई इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना भी कोई नेशनल इंटरेस्ट है। उस नेशनल इंटरेस्ट को हमारी लीडरशिप ने लेके आगे चलना है। जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि बिलावल ने अगर जाके अमेरिका में ये कहा कि इमरान खान जो रूस गए थे तो वो गलत बात नहीं थी, तो इसमें तो कोई हिच नहीं है ना। उन्होंने बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उस बात को सपोर्ट किया ना। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है, जैसे हम कह रहे हैं हमें रूस से बातचीत करनी चाहिए, हमें रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए, हमें रूस से सस्ती गंदम लेनी चाहिए, और अगर रूस ये प्रोवाइड करे तो इससे हमारी जो वो है इकोनॉमी, उसको फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा, पाकिस्तान के आम आवाम को फायदा होगा, गरीब आदमी को फायदा होगा, सस्ती गंदम हो सकती है, सस्ता तेल हो सकता है। तो इस चीज़ों पे बेस के अगर, और वो बिलावल ने भी सपोर्ट किया उस चीज़ को, और बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। चाइना है, चाइना से हमारी जो क्लोज रिलेशनशिप चलती है, तो क्या शहबाज शरीफ ने चाइना को पैगाम नहीं भेजा जब उनका वो उन्होंने टेक ओवर किया, या उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि आपके चाइना से रिलेटेड। तो इन चीज़ों में सच्चाई जो है वो बताने की ज़रूरत होती है, और मेरा ख्याल इमरान खान ने वही चीज़ें मुख्तलिफ पैराए में की हैं, जो मेरी नज़र में तो अमेरिकन को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो हमारे जैसे ममालिक जो हैं जिनकी इकॉनमी वैसे ही दवगरगू हैं, अभी आप अगर आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के पढ़ें तो ब्लूमबर्ग ने ये प्रेडिक्शन दिया है कि जी आपके पास 2 महीने का रिजर्व है, 2 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान की माशी हालत। आज आप देख रहे हैं डॉलर का रेट आज मेरा ख्याल 94 पैसे के 80 पैसे और बढ़ गया। अब डॉलर के रेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। वो कब कंट्रोल होगा? जब पाकिस्तान की मार्केट में डॉलर की फ्लो होगी, क्योंकि ये डिमांड और उसका सप्लाई का मसला है।
اب اس کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ اپنا جا رہے ہیں, IMF بھی گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا, اور میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر وہ ایک آپ بڑی ویژن کا مظاہرہ کریں تو وہ شوکت ترین صاحب کو بھی ساتھ لے لیں, کیونکہ ان کی پرانی ان سے بات چیت ہوئی تھی IMF سے, اور وہ کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر پیٹرول کی قیمتیں کم کی نہیں کی تھی تو کچھ پیسے رکھے ہوئے تو ان کو بتائیں جی وہ صوبوں سے وہ پیسے نکلوا رہے ہیں ڈیولپمنٹ. تو یہ ایک ایسی اس وقت پوزیشن ہے جس میں باہمی فہم و تفہیم کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی معیشت اگر خراب ہوگی تو اس کا نقصان پاکستان کے عام عوام کو ہوگا, مجھ کو اور آپ کو ہوگا. اگر وہ ہماری ہوگا تو ہمارے ساتھ بہت سارے ملکوں کی مثالیں ہیں جن کے لوگ پٹ گئے ان چیزوں کی وجہ سے. تو ایک بہت سیریس سوچ کی ضرورت ہے اداروں کے لیول پہ بھی اور لیڈرشپ کے لیول پہ, جو اچھا سیریس. سر, آپ نے سیریس سوچ کی آپ نے بات کی, جو کچھ رات کو ہوا آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ایک پولیٹیکل لیڈرشپ یا ایک پولیٹیکل موومنٹ کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اب دیکھیں, جمہوریت ہم کہتے ہیں, جمہوریت ہمارے ہاں ہے, جمہوریت گورن ہوتی ہے آپ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت. ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان میں موجود ہے جو امپلیمنٹیبل ہے اور امپلیمنٹڈ ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری ایسی کلازز ہیں جو نہ صرف اداروں کو بلکہ انڈیویجولز کو بھی یہ حق دیتی ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکلے, جیسے فضل الرحمان صاحب ایک جلسہ لے کے ایک لوگوں کو لے کے آئے تھے, وہ 4-5 دن 6 دن 8 دن وہاں بیٹھے رہے اسلام آباد میں, اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں سے. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر دیا. بلاول صاحب کراچی سے لے کے چلے, وہ اسلام آباد آ گئے, کیا ہوا؟ کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا مختلف شہروں میں. اسی طرح شاہ محمود قریشی, جب بلاول کا مارچ ہو رہا تھا تو وہاں ایک سندھ مارچ شاہ محمود قریشی لے کے جا, کیا ہوا؟ وہ جا کے کراچی میں ختم ہو گیا. یہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل مووز ہوتی ہے, تو ان کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ جب ایوب خان صاحب کی حکومت تھی تو ایک پولی ٹیکنک کی بس تھی جو آ رہی تھی, اور اس کو کوئی پولیس نے روکا, پولی ٹیکنک لاہور کے, جہاں وہاں بھی تو وہاں EME کالج ہے, اور وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹس کا کلیش ہوا پولیس کے ساتھ, ایک غالباً ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو مظاہروں کا سلسلہ چلا تو پھر الٹیمیٹلی ایوب خان صاحب کی حکومت کو جانا پڑا. وہ 3-4 مہینے بڑے سیریس مظاہرے ہوتے رہے. وہ ایوب بھٹو صاحب نے جب آپریشن الیکشن کرائے تھے, اس کے بعد وہ 9 ستاروں کی موومنٹ چلی تھی, اور اس کے اوپر بھی لوگوں کو پکڑا گیا, ہراساں کیا گیا, اور بہت سارے لوگ پکڑے گئے. الٹیمیٹ کیا ہوا؟ الٹیمیٹ تو جو کچھ ہوا وہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر تھا. بھٹو صاحب بہت بڑی شخصیت تھے. پاکستان میں 2 بہت ویژن والے پولیٹیشنز گزرے ہیں. پولیٹیشنز کی اگر آپ بات کریں, ایک بھٹو صاحب شہید ذوالفقار بھٹو, اور ایک محترم بے نظیر بھٹو, جو جن کی جو پڑھے لکھے تھے, نالج تھی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی سمجھ تھی, بائی لیٹرل ریلیشنز کی سمجھ تھی, اسٹریٹجی کی سمجھ تھی, پالیسی کی سمجھ تھی. تو دونوں ان نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اب سیاست کیا کہتی ہے؟ سیاست تو یہ کہتی ہے کہ انٹریکٹیو ہونی چاہیے, کنفرنٹیٹیو نہیں ہونی چاہیے. انٹریکٹیو کا مطلب ہے کہ آپس میں مل جل کے سیاست کریں. ابھی دیکھیے جو آپ نے جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جو میرے خیال میں اگر نہ ہو تو یہ حکومت کے لیے بہتر ہوگا. میں حکومت کی طرف سے بات کر رہا ہوں. اگر وہ لانگ مارچ آ بھی جائے گا تو وہ اسلام آباد آئے گا. اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے کتنے دن کا دھرنا دیا تھا؟ 126 دن کا دھرنا دیا تھا. تو کیا اس دھرنے کے نتیجے میں حکومت چلی گئی تھی؟ حکومت تو ان چیزوں کی وجہ سے جاتی ہے جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, جیسے معاشی صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں کو پکڑیں گے, دھکڑیں گے, تو اس کا پھر ریئیکشن آئے گا. ابھی اس ریئیکشن کا پہلا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لڑ رہا ہے. اللہ اسے زندگی دے, کیونکہ ہر ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو خدا تعالیٰ اس کو, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سیریسلی انجرڈ ہے, تو یہ چیزیں, اب یہ ریئیکشن ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. یہ ریئیکشن کا, اس ریئیکشن کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ کنفرنٹیشن فزیکل کنفرنٹیشن کے طور پہ آ گیا تو وہ معاشیات کو دیکھیے کہاں پہ کھڑی ہے. یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اگر ہو گئی تو یہ پرابلم جو ہے وہ عوام کے لیے تو پرابلم ہوگا, یہ اس وقت کی حکومت کے لیے بھی پرابلم ہوگا ہینڈل کرنا. وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں پھر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے.
مجھے حیرت ہو رہی ہے بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ اور شخصی آزادی پہ اور کیا کہتے ہیں جلسے جلوسوں پہ یقین رکھتی ہے. کبھی اس چیز کو وہ انہوں نے روکا نہیں ہے یا ڈسکریج نہیں کیا. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی لوگ بولیں اور لوگ تنقید کریں اور وہ پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے. اور اگر وہ پیپلز پارٹی از ون پارٹ آف پی ڈی ایم تو کم سے کم آصف زرداری صاحب کو اسٹانس لینا چاہیے کہ جی آپ گھروں میں نہ گھسیں, آپ چھلانگیں نہ لگائیں, آپ لوگوں کو ہراساں نہ کریں, آپ اپنے پروٹیکٹیو میئرز کریں. مطلب ہے چاروں طرف آپ پولیس کھڑی کریں, سینسیٹیو انسٹالیشن جو ہے ان کو گارڈ کریں. اور پی ٹی آئی سے یہ ایشورنس دیں, ان کی لیڈرشپ موجود ہے, ان کے بیرسٹر وکیل ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا تھا, جو ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ پیش ہو رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک آرڈر جاری کیا, انہوں نے کہا جی غیر ضروری طور پہ ہراساں نہ کریں. اب پنجاب کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں یہ پنجاب میں ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, تو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیے اس وقت یہ چیز جو ہے نا یہ سوچنے کی بڑی سیریس سوچنے کی بات ہے. میں مطلب اپیل کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کے, خدا کے واسطے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے سوچئے, کانفرنٹریٹو پالیٹکس میں نہ جائیے, اس ملک کے عوام کا نقصان ہوگا. اب آپ کی بیوروکریسی کی ڈویژن ہو رہی ہے, یعنی کے پی کے میں جو بیوروکریسی انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کو روکنے سے, یہاں پہ آپ روک رہے ہیں تو ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے جو ایک اچھی ڈیوائیڈ نہیں ہے, کیونکہ اس قسم کے فیصلے قومی افہام و تفہیم سے ہونے چاہیے, اس قسم کے فیصلے آپس کی ڈسکشن سے ہونے چاہیے, اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ انٹریکٹیو یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے کی پالیٹکس سے ہو رہی. تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ ایسی سچویشن نہ آئے جہاں پہ روڈ بلاک ہو جائیں, جہاں پہ مریض سفر کریں, جہاں پہ لوگ سفر کریں, ان کو جانے کی جگہیں نہ ملیں. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا بڑا ضروری ہے, ان چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا. آخر دیکھیے نا جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا تو وہ اسلام آباد سے چلا, ہی کیم ٹو لاہور, کسی نے راستے میں نہیں روکا, بلکہ راستے میں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کے اوپر گاڑی گزر گئی تھی, آپ کو یاد ہو, کسی نے نہیں روکا تو آ کے لاہور میں وہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پروٹیسٹ تھا وہ چلتا رہا. تو یہ چیزیں ہیں, میرا تو ایک مشورہ ہی ہم دے سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے انٹرسٹ کے لیے, اس ملک کے اداروں کے انٹرسٹ کے لیے, اس ملک کی معاشیات کے انٹرسٹ کے لیے, اس ملک کی سیکیورٹی کے, کیونکہ پھر اس سے آپ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی جب یہ پولیٹیکل گیپ, پولیٹیکل وائڈ بنتا ہے تو اس کے اندر وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو آپ کی اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں, اور وہاں سے پھر ٹوٹل جو ہے وہ کیوس جو ہے وہ جنم لیتا ہے, وہاں سے ٹوٹل کرائسس جنم لیتے ہیں. اس قسم کی سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو تمام صورتحال ہے اس کے اندر سینٹی پرویل کرے اور حالات بہتری کی طرف جائیں, کیونکہ نہ تو پاکستان معاشی طور پر اس چیز کا جو ہے متحمل ہو سکتا ہے, اور نہ ہی پاکستان کے جو داخلی اور جو خارجی جو حالات ہیں وہ اس چیز کے متحمل ہو سکتا ہے, کیونکہ دشمن ہر وقت 24 گھنٹے پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہے, اور وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ولنریبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بالکل ریسنٹ پاس کے اندر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں حملہ کرنے کے لیے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.